پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے سبق نمبر ڈاک کانوں کا ٹکٹ جو تھا اس کو کل ہی ختم کیا، چونکہ آج اس کے ہمیں سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ چونکہ جواب لکھنے سے پہلے میں اس کہانی کو پھر سے دہراؤں گا۔ کہانی یوں ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کسی انسان کی یادگار منانے کے لیے ڈاک کے محکمہ اس کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کرتا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں اب تک کئی انسانوں کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد۔ اس کے علاوہ شاعروں اور ادیبوں میں میرا بائی، کالی داس، سور داس، رابندر ناتھ ٹیگور، غالب، نیز، سر سید احمد خان، اقبال اور پریم چند وغیرہ شامل ہے۔ چونکہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر محکمے نے کتے کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کی ہے۔ اس کتے کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کیوں کی گئی ہے، اس سبق میں اس کے بارے میں چونکہ لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جاپان میں ایک کتا جس کا نام ہاچی تھا، جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے مالک نے اس کو ایک پروفیسر کے ہاں بھیج دیا۔ چونکہ پروفیسر جو تھا یہ کہ وہ یونیورسٹی میں کام کرتا تھا۔ ہاچی جو 20 نومبر 1933 عیسوی کو پیدا ہوا تھا، ابھی یہ 1 سال کی عمر کا ہو گیا، تو یہ روزانہ اپنے مالک کے ساتھ اسٹیشن صبح سویرے جاتا تھا، جہاں سے اس کا مالک یونیورسٹی چلا جاتا تھا۔ چونکہ یہ کتا دن بھر اسٹیشن پر بیٹھتا تھا اور شام کے وقت جب اس کا پروفیسر یعنی مالک یونیورسٹی سے واپس آتا تھا تو یہ کتا اس کے ساتھ گھر واپس آتا تھا۔ یہ سلسلہ 7 سال تک جاری رہا۔ چونکہ ایک دن ایسا ہوا کہ جو یہ پروفیسر جب یونیورسٹی پہنچا تو وہاں پر اس کی صحت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر اس پروفیسر کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن جو یہ کتا تھا یہ ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ یہ اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے اسٹیشن پہنچتا تھا اور شام تک اسی انتظار میں رہتا تھا کہ آج اس کا مالک آئے گا اور وہ اس کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ اس طرح 7 سال ہو گئے، لیکن یہ کتا مایوس نہیں ہوا اور شام کے وقت پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا تھا۔ یعنی صبح آتا تھا ریلوے اسٹیشن پر اور شام کو واپس جاتا تھا۔ چونکہ دھیرے دھیرے لوگوں کے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ چونکہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اخبار کے نمائندے نے اس کے بارے میں ایک مضمون لکھا۔ مضمون کی اس نے سرخی رکھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ چونکہ جب یہ مضمون اخبار میں چھاپا گیا تو لوگوں نے اس کو پڑھا اور اس طرح سے روزانہ جاپان کے ملک کے کونے کونے سے لوگ شیبو اسٹیشن آنے جانے لگے اور ہاچی کو دیکھنے لگے۔ اس طرح سے 1933 عیسوی میں جاپان کے مشہور فنکار نے جاپان کی نمائش میں ہاچی کا مجسمہ تیار کیا۔ اس طرح
21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی، چونکہ پھر اس طرح دھیرے دھیرے بہت سے لوگوں نے اس کی وفاداری کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے مجسمے بنوائے، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کے نام پر جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنائی، مثال کے طور پر ہاچی چاکلیٹ، ہاچی بسکٹ، ہاچی کھلونے، اس طرح سے بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگیں۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے ہاچی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں لکھی، یہاں تک کہ ہاچی کو ایک فلم میں بھی پیش کیا گیا، چونکہ جو یہ ہاچی تھا یہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک لگ بھگ جاری رہا، وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہیں بھولا۔ اس طرح 1935 میں ہاچی مر گیا، لیکن یہ جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں زندہ رہا۔ بعد میں ہاچی کا جسم ٹوکیو کے عجیب قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ بعد میں جاپان کی حکومت نے ہاچی کا یادگاری ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ تھا اس سبق کا چھوٹا سا مفہوم۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ جاری کیوں کیے جاتے ہیں؟ دپن بڑ انسان گو نہ قداوار وداوار کی، بڑ انسان گئی تم یہ تھا شمانے سو کہ یم زن قوم کی یا ملک مفاد خاطر کام کرن، چاہے سو سیاسی طور آس، چاہے سو قلمی طور آس، چاہے سو کن تی حساب آس، مگر تم سن کام آس لکن ہن بہبودی خاطر یا ملک بہبودی خاطر۔ تہندس ناوس پہ کیا گورنمنٹ ڈاک ٹکٹ جاری کرن؟ اسی طرح یہ سوال جو ہے اس کا جواب یوں ہے، بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ اس لیے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا نام زندہ رہے، یا اس طرح لکھنا ہے جو میں نے لکھا ہے، بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ ان کی یادگاری منانے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، ہاچی کا معمول کیا تھا؟ دپن امس ہاچی یعنی اس زن یہ ہون اس امس معمول کیا اس؟ یہ صبح گھن سٹیشن، شامس تام تک پرارن پانس ملکس، پتہ واپس یون۔ اس کا جواب اس طرح لکھا ہے، حاجی کا معمول یہ تھا، یعنی عادت یہ تھا، یہ صبح ریلوے اسٹیشن جاتا تھا اور دن بھر وہاں پر اپنے مالک کا انتظار کرتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ تریم سوال، جاپان کے لوگوں نے ہاچی کا مجسمہ کیوں بنایا؟ چونکہ دپن ام سن شکل اشکال کیا بنانا، پیتلو کا ہوا، ستالین ہوا، کنین ہوا، کیا بنانا؟ اس کا جواب یہ ہے، جاپان کے لوگوں نے اس کی وفاداری کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا مجسمہ بنوایا۔ چوتھا سوال، جاپان کے گیتوں اور نظموں میں کس کا نام زندہ ہے؟ یہاں پر سوال نمبر 4 جو ہے اس کا معنی یہ ہے، جاپان کین نظمن یا گیونس مز کیا ام سن ناو زندہ؟ جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں کم سن ناو زندہ؟ جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں ہاچی کا نام زندہ ہے۔ اور ایک یہاں پر امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، ہندوستان کے 5 مشہور لوگوں کے نام لکھیے جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ دپن ہندوستانس مز واریاہ شخص یمن ہند ناوس پہ ڈاک ٹکٹ ونس تام جاری گمز،
مگر تُہۍ ؤنِو سا یِمن 5 ناو. یِمن 5 ناو وَنہٕ بہٕ. گۄڈٕنیُک پہلا مہاتما گاندھی، دوسرا جواہر لال نہرو، تیسرا سردار پٹیل، اس کے علاوہ اقبال، غالب، انیس، سر سید احمد خان. ان میں سے جو 5 آپ پسند کرتے ہیں ان کو کاپی پر اتار کے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے. باقی وسلام.